جی ناظرین کرام، یہ ایک پہلا آرٹیکل جو میں نے سلیکٹ کیا دا اٹرنل یو ایس ڈیفنس ڈیلیما، پال کینیڈی کا دا رائز اینڈ فال آف گریٹ پاورز۔ گریٹ پاورز ہی نام ہے ان کتاب کا، ہاں گریٹ پاورز سے نام دیکھیے، کتاب اتنی موٹی کتاب ہے، بڑی ایک الیبریٹ انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ جو بڑی امپائرز ہوتی ہیں کیسے ابھرتی ہیں، کیسے نیچے جاتی ہیں، خاص طور پہ آج میں انہوں نے کہا جی جو تمام رومن امپائر سے لے کر اور کانسٹنٹائن سے لے کر اور بسمارک سے لے کر سب لوگ یہ جانتے تھے کہ امپائرز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہوتی ہے سلطنتوں کی، سامراجوں کی بھی اور بڑی طاقتوں کی بھی۔ وہ حد جو ہے ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم امریکیوں کو ہم اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اب ہم نے اپنا بجٹ، وہ ہمارے گئے ہیں اوباما صاحب پینٹاگون میں، انہوں نے کہا کہ بھئی ملٹری ایکسپینڈیچر ہمیں کم کرنے پڑیں گے، ہم بہت خرچ کر رہے ہیں، اور آئندہ 8-10 سال میں کوئی وقت بھی دیا ہے انہوں نے اور روز آتا رہتا ہے، وہ ہم اس کو کم کر کے اتنا کر دیں گے۔ تو اس پہ چرچا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب دیکھو یہ تو بالکل ایک ریئلسٹ اپروچ ہے، جی ریشنل اکنامک مین کا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم یہ اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، ہم اتنا پھیلاؤ ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں جی یہ کوئی بڑی غلط بات ہے، دنیا میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر کل چائنا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اگر اسرائیل پہ حملہ ہو جاتا ہے، اگر مڈل ایسٹ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بن جاتا ہے، اگر نارتھ کوریا یہ کرتا ہے، اگر چین یہ، تو ہم کیا کریں گے اگر ہم نے اپنا بجٹ ہی کم کیا ہوا ہے؟ ہمیں تو اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے۔ انہیں کہا کہ یہ دونوں پوائنٹ آف ویو ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت سوچنے کی اور رستے بھی ہیں۔ پھر بھی انہوں نے 2 آپشن دیے ہیں۔ ایک تو انہیں کہا جی کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ایک نیچرل، اپنی قدرتی فطرتی پوزیشن میں آ رہا ہے، یہ ہم نے بالکل بیلون کو ہوا بھر کے بہت پھیلا رکھا تھا، اتنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دنیا کی آبادی کا 4.5% امریکہ ہے صرف جی، اور اس کی جو پروڈکشن ہے 20% دنیا کی ہے، لیکن ملٹری سپینڈنگ 50% ہے۔ تو یہ ان نیچرل سی بات ہے، امریکہ واپس اپنی شخصیت میں آ رہا ہے جس پہ انہیں آنا چاہیے، اور یہ نیچرل بات ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ آف ویو جو پہلے بھی بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے بنائیں گے؟ ایون اور وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہے، مڈل ایسٹ ہے، گلف اسٹیٹ ہے، تائیوان ہے، تو کیا کریں گے اگر پاکستان بھی جاگ پڑا تو کیا کریں گے؟ تو وہ جو بات انہوں نے کہا کہ رومنز بھی جانتے تھے، بسمارک تک سبھی لوگ جانتے تھے، بڑے بڑے ایمپرر جانتے تھے، بڑے بڑے آمر سب کو معلوم تھا کہ ان کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، برطانیہ والے بھی جانتے تھے، وہ ہم امریکی نہیں جانتے۔ انہیں کہا ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہماری لمیٹیشن ہے۔ سیلسبری کو کوٹ کیا جی، 1 صدی پہلے 1800 لارڈ سیلسبری 1892 میں تھے جی، جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو لوگ ہم پہ یقین رکھتے ہیں، ہم یقینی طور پر وہ جو یہ ترکی سے ریٹریٹ کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی آپ کی لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے کریں، انہوں نے کہا لیکن ہم اس کو حقیقت کو جان لینا چاہیے۔ انہیں کہ ہمیں اپنے انٹرنیشنل رول کے حوالے سے بھی، اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے کہ ہماری لمیٹیشن ہے۔ امریکہ کے اندر بھی ایسی اوپینینز ہیں، سوبر اوپینینز ہیں جو سب باتیں کرتی ہیں جی۔ اچھا، افغانستان مشن انکمپلیٹ، یہ وہی بروس رائڈل کا ہے جی، جس کے ساتھ مائیکل سی ہینڈلان جو ہے یہ ریگولر لکھتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشن امپاسبل کے طور پر مان لو، کل کیسے ہیں جی مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے مان لو، ہم جس لیے آئے تھے وہ کروں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشن تو کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم وہاں بہت لاس بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہم نے گینز بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے جو طے تھا کہ کابل سے ساؤتھ کی طرف جو ہے ہم اپنا کنٹرول برقرار رکھیں گے، زیادہ ہم ان کو طالبان کو ختم، وہ ہم نے کیا ہے اور ہینڈ اوور کیا ہے ہم نے افغان فورسز کے طرف، ہم نے کابل کو بھی سیکیور کیا ہے جی، اور ہم نے بہت ساری باتیں جو جی وہ بہتر طور پہ، اب وہاں وائلنس بھی کم ہو گیا ہے جی، جرائم بھی کم ہو گئے ہیں جی، جنوبی صوبوں پہ ہمارا کنٹرول بھی بڑھ گیا جی۔ بہت ساری باتیں اس طرح کی انہوں نے گنائی اچھی کہ یہ ہم نے کر دیا ہے۔ تو ہم یہ جو جلدی میں جا رہے ہیں نا جی، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے جی۔
اور عقل کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تیزی سے نہ نکلیں، رش نہیں کریں، ہمیں رہنا پڑے گا 2014 کے بعد بھی جہاں کچھ ہم نے مشن ہے وہ انکمپلیٹ ہے، وہ پورا کرنا ہے۔ افغان فورسز کو ہمیں ہینڈ اوور تو کرنا ہے، لیکن جی وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے جی، ہمیں ان کو رکھنا پڑے گا، اور یہ جو پورا خطہ ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا، یہ لوگ پھر بغاوت پہ کریں گے۔ اچھا یہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی طاقت کو جہاں رکھنا ہے، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ہم بالکل، لیکن دیکھیں ہماری ذمہ داریاں بھی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مشن کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ مشن ہے جی، اور کیا کہ جی بہت سی باتیں جو کرنے والی ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم کریں گے بھی جی، اور اس کو دیکھنا ہمیں پڑے گا۔ ہاؤ وڈ اے چائنیز سپر پاور ٹریٹ دی ورلڈ، یہ ییجن ریشمن کا آرٹیکل ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی چین میں اب ایک بڑی طاقت کے ساتھ ابھر رہا ہے، وہ سپر پاور بن سکتا ہے، وہ کیسے بیہیو کرے گا دنیا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے میوزیم میں، تو کسی ملک کو جاننے کے لیے کہ فیوچر میں کیا کرے گا اس کی آپ کو تاریخ دیکھنا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا تاریخ دیکھیں آپ، ان کا جو میوزیم ہے نیشنل میوزیم، اس میں چلے جائیں تو اس میں بڑا تذکرہ ہے کہ فورن پاورز نے آ کے یہاں قبضہ کیا، اور امپیریلسٹ فورسز نے، اور قبضہ کر کے انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن جو ان کی انٹرنل لڑائیاں ہیں کومنتانگ کی اور ان کی، اس کا تذکرہ نہیں۔ ایک نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ میوزیم کی ہسٹری جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کر رکھی ہے، تو چائنیز کے اسکولوں میں ایک نیشنلسٹ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا امریکہ میں غیر کہ نا انٹرنیشنل پڑھائی جاتی ہوگی، اینٹی نیشنلسٹ پڑھائی جاتی ہوگی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی اپنی ہسٹری اپنے ساتھ۔ آخر میں یہ بات کہتا ہے جی کہ انہوں نے اپنے اندر کے تصادم اور لڑائیاں نہیں بیان کی، اس لیے کہ یہاں کمیونسٹ پارٹی، اور جب تک کمیونسٹ پارٹی رہتی ہے، کمیونسٹ پارٹی کے کیے ہوئے بہت سی باتوں پہ یہاں تنقید نہیں ہوگی جی۔ موضوع تنگ کی بہت سی پالیسیوں پہ یہ اب پریزنٹ قیادت کو اعتراض ہے، جس میں لیپ فارورڈ کا ایک تھا، جب فاقوں سے لوگ مر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی گندم پیدا کر کے لوگوں کو کر دیں گے، اور لیپ فارورڈ فیلر ہوا۔ اس کے بعد ان کا جو ایک انقلاب آیا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، ریڈ ریولوشن جو بھی تھا، اور اس کی بھی ناکامی سب کو پتہ ہے، 4 کا ٹولہ جس طرح آیا، پھر وہ گیا، مارا گیا، چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تذکرے ان میں نہیں ہوتے، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی ہے، وہ اپنی پارٹی کو تو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے میں نے یہ بات پڑھی کہ جی جو ہم غیر ملکیوں نے اوپیم وار کس طرح یہاں فیون کا لت لگائی، وہ سارا کہنا میں اپنی کتابوں میں برطانیہ میں تو نہیں پڑھتا، بس دیکھ لیں۔ آپ ان کو کہتے ہیں نیشنلسٹ تاریخ پر آئیں، اور آپ خود جو پڑھاتے وہی ہیں جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں ظلم و ستم کیا ہے، جو استعمار کو قائم کیا تھا، اور آپ کی برطانیہ والے تو یہ امریکہ والے کہاں پڑھاتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ انڈین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تذکرہ سرسی سے آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہر قوم اپنی ہسٹری نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے پڑھاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمیں بھی یورپین کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنی تاریخ کو ذرا کھلے دلوں سے لوگوں کو پڑھانا چاہیے، اور چینیوں کو بھی سپر پاور بننے سے پہلے اپنے لوگوں کو باخبر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں، تاکہ ان کی اپروچ بھی جو ہے نا ذرا کھل کے صاف ہو اور واضح ہو کے سامنے آئے جی۔